الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، سبق ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے کھڑے، نماز کی حالت میں، قعوداً، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور کروٹ کے بل۔ عموماً انسان ان تین حالتوں میں رہتا ہے، یا کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، یا لیٹا رہتا ہے۔ گویا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ذکر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اپنے دماغ سے غور اور فکر شروع کرتے ہیں۔ آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا، کیسے سجایا، زمین کو اللہ نے کیوں بنایا، کیسے بنایا، اور زمین اور آسمان کے عجائبات کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ ان کی زبانیں پکار اٹھتی ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک کاز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ایک اشارہ تو اس آیت میں یہ دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی، تو اس عقیدے کی نفی ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، تنے تنہا اس کو بنایا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس پوری کائنات کو محض انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور چوتھی بات جو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ اس ایک آیت میں یہ چاروں زاویے اللہ بتا رہا ہے۔ گویا کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جو مخلوقات ہیں وہ دو قسم کی ہے، ایک زمینی مخلوق، ایک آسمانی مخلوق۔ آسمانی مخلوق میں کیا ہے؟ سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشاں ہیں، برسنے والی بارشیں، اترنے والے فرشتے ہیں، جنت ہیں، جنت کی حوریں ہوں گی، یہ آسمانی مخلوق۔ اور زمینی مخلوق انسان، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات۔ تو اللہ نے آسمانی مخلوق کو زمینی مخلوق کا خادم بنایا۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ عرش والے ہیں، اوپر والی مخلوقات ہیں، لیکن اس انسان کو اللہ نے عزت کتنی دی، تکریم کتنی دی، پروٹوکول کتنا دیا، رسپیکٹ کتنی دی کہ اس آسمانی مخلوق کو اس زمینی مخلوق کی خدمت پر اللہ نے لگا دی۔ بارش سے نفع کون اٹھاتا ہے؟ انسان۔ اور پھر زمینی مخلوقات بھی چار تھی نا، انسان اور جن، حیوانات، نباتات، پودے، اور جمادات، بے جان چیزیں، پتھر وغیرہ۔ زمینی
مخلوقات بھی انسان کی خدمت کرتی ہے۔ حیوانات کا گوشت انسان کھاتا ہے، حیوانات کا دودھ انسان پیتا ہے، نباتات اور درختوں کی چھاؤں میں انسان بیٹھتا ہے، درخت کے پھلوں کو انسان کھاتا ہے، درخت کے پتوں کو انسان استعمال کرتا ہے، اور جمادات بھی انسان کے تابع ہیں۔ تو گویا آسمانی مخلوق کو اللہ نے زمینی مخلوق کی خدمت پر لگایا، اور زمینی مخلوق بھی چار تھی، ان میں سے بھی جس کی خدمت آسمان اور زمین والے کرتے ہیں وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کتنی تکریم بخشی۔ خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈالا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب بارش سے نفع انسان اٹھاتا ہے، بارش کا پانی انسان پیتا ہے، سورج کی روشنی سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، چاند کی چاندنی سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، فرشتے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترتے ہیں۔ آسمانی مخلوق زمینی مخلوق کی خدمت، اور پھر زمینی بقیہ مخلوق بھی اس انسان کی خدمت۔ تو بھائی اس انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ساری کائنات تو تیری خدمت کرے گی اور تو اللہ کی عبادت کرے گا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ نے دنیا کو تیرے لیے بنایا، تجھے اللہ نے اپنے اور آخرت کے لیے بنایا۔ بھئی یہ جتنی مخلوقات ہیں انسان اور جنات کو چھوڑ کر، اب گدھا ہیں، گھوڑا ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، وہ جھکے ہوئے رکوع کی حالت میں۔ اسی طرح سانپ ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ بچھی ہوئی حالت میں، رینگنے والی حالت میں۔ کھڑی حالت میں اللہ نے صرف انسان کو بنایا۔ کیا اشارہ ہے؟ ارے تو جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، تو پوری کائنات میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے تجھے پیدا ہی اسٹیٹ کیا ہے، قیام کی حالت میں کیا۔ تیری عزت کسی غیر کے سامنے جھکنے میں نہیں ہے، تیری عزت صرف اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اب دوسری بات، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فقط اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت تو ساری کائنات کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، درخت قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، چوپائے رکوع کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، حشرات الارض سجدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، پرندے تسبیح کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، پہاڑ تشہد کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، یہ سورج جو جھکتا ہے یہ سجدے کی حالت میں عبادت کر رہا ہے۔ لیکن انسان کی عبادت میں اللہ نے پوری کائنات کی عبادت کو جمع کر دیا۔ اس کی نماز میں، قیام میں درختوں والا قیام بھی ہے، اس کی نماز میں چوپایوں والا رکوع بھی ہے، اس کی نماز میں حشرات الارض والا سجدہ بھی ہے، اس کی نماز میں پرندوں والی تسبیح بھی ہے، اس کی نماز میں پہاڑوں والا تشہد بھی ہے۔
اللہ نے پوری کائنات کی جو نماز کی حیت تھی انسان کی نماز میں جمع کر دی۔ اب انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا یہ اس مقصد پر ہے یا نہیں، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ سمجھنے والے کم ہیں، شکر ادا کرنے والے کم ہیں، عبادت کا حق ادا کرنے والے کم ہیں، ان نعمتوں کو ریئلائز کرنے والے کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور۔ اور آپ دنیا کے کافروں کو دیکھیے، ان کی مثال قرآن میں یوں بتلائی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آخرت سے غافل ہے لیکن دنیا کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی موسم کتنے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ کھیتی کیسے کرنی ہے، بیج کیسے بونا ہے، ہل کیسے چلانا ہے، پانی اس کو کب دینا ہے، اسپرے کون سا کرنا ہے، کھاد کون سی ڈالنی ہے، فصل کی کٹائی کب ہوگی، بھوسا کیسے الگ کیا جائے گا، دانے کیسے پیسے جائیں گے، آٹا کیسے گوندا جائے گا، تندور کیسے گرم کیا جائے گا، روٹی کیسے پکائی جائے گی، اس کو مرقن اور ٹیسٹی کیسے بنایا جائے گا، سب پتہ ہے۔ گھر کیسے بنائے جائیں گے، گاڑیاں کیسی ہوگی، سواریاں کیسی ہوگی، اور انٹرنیٹ کو اور گوگل کو اور ویب سائٹ کو اور ٹیکنالوجی کو اور ماڈرن ایرا کو اور ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو اور روبوٹک کو اور میٹاورس کو اور پوری کائنات میں جو تغیراتی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہے سب پر ریسرچ کرتا ہے، اس کی باریکی تک پہنچتا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچتا ہے، ایک ایک چیز دنیا کی پتہ ہے، اور آخرت کے بڑے بڑے مسائل سے غافل ہے۔ جب سیاسی حالات پہ تبصرہ کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بھائی ساری دنیا کا سیاسی پس منظر اس کے سامنے۔ جب انسان جغرافیائی حالات کو ڈسکس کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا یہ گھوم کر آیا ہے، جہان دیدہ آدمی ہے۔ جب معیشت پہ بات کرتا ہے تو ایسے مشورے دیتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، لیکن اسی سے پوچھو قرآن صحیح پڑھ کر سناؤ، یہ نہیں سنا پائے گا۔ نماز کے فرائض اور واجبات بتاؤ، یہ نہیں بتا پائے گا۔ نماز میں جو تم پڑھتے ہو اس کا معنی کیا ہے یہ نہیں بتا پائے گا۔ التحیات نہیں سنا پائے گا، سنائے تو ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ دعائے قنوت اس کو نہیں آتی، اگر آتی ہے تو ترجمہ اس کو نہیں آتا۔ جنازے کی نماز نہیں آتی، اگر آتی ہے تو اس میں جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی اس کو نہیں آتا۔ انگلش فر بولتا ہے لیکن حدیثیں اس کی زبان پر نہیں آتی، اور دنیا جہاں کی یہ باتیں کرتا ہے لیکن مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں اسلام اور شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے لیکن اپنی باڈی پر سر سے پاؤں تک اسلام نظر کہیں نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ کافر کی نشانی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا، آخرت کی بڑی بڑی چیزیں اس کو پتہ نہیں۔ اب تھوڑا ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے، مجھے دنیا کا کتنا پتہ ہے، آخرت کا کتنا پتہ ہے۔ صبح اور شام، پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو میرے خیال میں دن میں ایک دفعہ خبر نامہ آتا تھا، رات کو شاید 9 بجے یا شاید 2 دفعہ آتا ہوں۔ ابھی ایک تو چینل اتنے ہو گئے کہ گنتی میں نہیں آتے، دوسری بات ہر آدھے گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن ہوتی ہے، اور موبائل میں تو ہر 2-3 منٹ بعد اپڈیٹ آتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور the Zan idea
یہ اخیار جوڑ کڑی یار حالات پہ نظر رکھو، ڈالر اوپر گیا ڈالر نیچے آیا، پیٹرول اوپر گیا پیٹرول نیچے آیا، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں ضمنی الیکشن ہے، کتنے حلقے ہیں، کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں، کتنے بوتھ ہیں، اور اس میں پریزائڈنگ آفیسر کتنے ہیں، اور ضمنی الیکشن کہاں ہو رہا ہے، اور وہ حلقہ کہاں سے کہاں لگتا ہے، یو سی کتنی ہے، یو سی کہاں سے کہاں لگتی ہے، اس میں تبدیلیاں کیا ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں معلومات نہ رکھو، لیکن صبح اور شام اس میں گھسے ہوئے حضرت صاحب، لیکن 60-70 سال عمر ہو گئی، قرآن اس کو نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ اس کو نہیں آتا، آدھے گھنٹے کے درس میں یہ نہیں بیٹھتا، 15 منٹ کی تعلیم میں یہ نہیں بیٹھتا، آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کا قرآن نہیں اٹھاتا جو وعدوں سے، وعیدوں سے، پیغامات سے، میسجز سے بھرا ہوا ہے، جس نے قیامت تک آنے والی خبریں بتلا دی، جنت کا راستہ بتایا، جہنم سے بچانے کا طریقہ بتلایا، اللہ کی رضا کے حصول کا راستہ بتلایا، اس سے ہم بالکل غافل ہیں، اسی میں خوش ہیں۔ ڈیڑھی روخیار دے یہ بڑا اپڈیٹڈ ہے، اس کے پاس بڑی معلومات ہے، یہ بڑا اچھا تجزیہ کرتا ہے، یہ بہترین آبزرور ہے، اس کی حالات پر گہری نگاہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چیزیں منع نہیں ہیں، لیکن اس میں گھس کر آخرت سے غافل ہو جانا یہ برا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلیمان بن عبد الملک جب خلیفہ بنا تو وہ مدینہ آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مدینے میں کوئی تابعی ہے؟ تابعی اس کو کہتے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، اس کو تابعی کہتے۔ تو لوگوں نے بڑی معلومات کی، کہا جی ایک آدمی بچا ہے تابعی، ابن حزم رحمت اللہ علیہ، باقی سارے تابعین دنیا سے چلے گئے، کہا اس کے پاس ملاقات کے لیے چلتے۔ چلے بھائی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان سے کچھ سوالات کیے۔ تو ایک سوال یہ کیا کہ جاہل کون ہے؟ دل کے کانوں سے سنیں گے اور اپنے آپ کو فوکس کر کے سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی۔ پوچھا جاہل کون ہے؟ ہم تو جاہل اس کو کہتے ہیں نا کہ جس نے اسکول نہیں پڑھا ہو، قرآن نہیں پڑھا ہو، پیسہ اس کے پاس نہیں ہو۔ پوچھا جاہل کون ہے؟ ابن حزم تابعی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاہل وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے، اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرے۔ اب سچ بتاؤ، اکثر یہ نہیں ہو رہا؟ رشوت لو، سود لو، ملاوٹ کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، یتیم کا مال کھاؤ، بہن بیٹی کی میراث ہڑپ کر جاؤ، 2 نمبر فائلیں بناؤ، کمیشن لو، کسی طرح بس گھر اچھا بن جائے، گاڑی اچھی مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، پراپرٹی زیادہ ہو جائے، امیر ترین لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، یہ جاہل ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا اجہل کون ہے؟ اجہل کہتے سب سے بڑا جاہل۔ کہا جی اجہل وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگائے۔ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیڈر کی دنیا بنانے کے لیے، اس کو جتوانے کے لیے ہم اپنی آخرت داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی NA 240 میں ضمنی الیکشن میں لڑائی ہوئی، لوگ قتل ہو گئے۔
دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے، اس کی سیٹ جتوانے کے لیے ہم قتل کرتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، ہم الزام لگاتے ہیں، ہم دل آزاری کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، ہم سود کرتے ہیں، ہم کمیشن کھاتے ہیں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم تھوڑا سا اپنے رویوں پر غور کریں۔ وہ ایک بزرگ بڑی اچھی بات فرما گئے کہ کیا فائدہ اس عبادت کا کہ ہماری 60 سال کی اذانیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، ذکر، دعائیں، مراقبے، بیانات، درس، تعلیم، ہماری 60-70 سال کی عبادتیں ہمارے رویے چینج نہیں کر سکے، ہمارے اخلاق کو نہیں بنا سکے، تو ان عبادتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اور ایسے ہی ہے، رویہ ہمارے کیسے، اخلاق ہمارا کیسا ہے، کردار ہمارا کیسا ہے، معاملات ہمارے کیسے، لین دین ہمارا کیسا ہے، بیوی سے رویہ کیسا ہے، ماں باپ سے رویہ کیسا ہے، شوہر سے رویہ کیسا ہے، پڑوسی سے رویہ کیسا ہے، رشتہ دار سے رویہ کیسا ہے، مقتدی سے رویہ کیسا ہے، امام سے رویہ کیسا ہے، باس سے رویہ کیسا ہے، نوکر اور خادم سے رویہ کیسا ہے۔ ہر آدمی دیکھے ہماری اتنی سال کی عبادتیں ہمارے رویے تک نہیں تبدیل کر سکے، ہم قیامت کے دن کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ اور رویوں کا پتہ سب سے زیادہ جو چلتا ہے وہ الیکشن میں چلتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک مسلمان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بدلتے دھارے میں تبدیل ہو جائے، حالات کے رخ پر چلنے لگے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ وہ اپنے ایمان کو پہلے مقدم رکھے گا، شریعت کو پہلے مقدم رکھے گا۔ تو بہرحال دنیا کی تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، جی MBBS کر لی اچھی بات ہے، انجینئر بن گئے اچھی بات ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے اچھی بات ہے، MBA کر لیا اچھی بات ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن گیا اچھی بات ہے، لیکن اس کو نکاح کے مسائل کا نہیں پتا۔ سچ بتاؤ، بار بار لوگ پوچھتے ایسا نکاح ہوا ہو گیا، گواہ نہیں تھا وہ، طلاق کے مسائل کا نہیں پتا۔ اتنا آسان مسئلہ ہوتا ہے، کہتا ہے پھر بھی کہتے ہوئی نہیں ہوئی، پھر ایک مولوی کہتا ہے ہو گئی تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑی سی بات گھما کر کرتا ہے، ادھر سے بھی راستہ نہیں بنتا ہے تو اگلے مسلک کی مسجد میں جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اس کو وہاں سے گھما کر کہتا ہے چسو پور اخپل کار نہیں اباسل پارام نکینی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب تک اپنی مرضی کا فتویٰ اور جواب نہیں ملے حضرت صاحب چین سے نہیں بیٹھتے۔ یہ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے میراث کیا ہے، طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، وراثت کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ پتہ کب ہوگا؟ جب ہم سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے، اور پھر سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم دنیا میں یہ باتیں سن لیتے، اچھا سننا بھی دل کے کانوں سے سننا مراد ہے، فاستمعوا لہ، یہ نہیں کہ اس سے سنا اور اس سے نکال دیا، سنی انسنی نہیں کرنی ہے۔ کافر کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، سن بھی لیا نہیں مانتے، کیا کرو گے؟ صحابہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، سن بھی لیا عمل بھی کر لیا۔ تو کافر جہنم میں کہے گا لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے یہ باتیں، ناقل پھر سمجھ بھی لیتے، عمل بھی کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آج جہنم میں نہیں ہوتے۔ تو بھائی دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنا جائے
اور پھر سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ آج ہم سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں تو دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دل کے کانوں سے سنتے ہیں تو صحیح نہیں سنتے، مستند ذرائع سے نہیں سنتے، ریسرچنگ ٹولز اوتھینٹک ہونے چاہیے۔ بس وہ میں نے فیس بک میں پڑھا تھا آگے پھیلا دی، وہ میں نے گوگل سے نام نکالے تھے آگے کر دی۔ کل مجھے ایک ساتھی نے کہا ایک آدمی نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے علم ترا، جو علم ترا کیف ہے نا، تو میں نے کہا علم ترا کا مطلب ہوتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، ولی تان دلی دل، اب یہ کسی کا نام ہے، دیو جنہیں نم کے دا تان دلی دل، اردو میں کہہ دو تم نے نہیں دیکھا، انگلش میں کہو یو کوڈنٹ سی، یہ کوئی نام ہے؟ ارے بھائی قرآن میں لفظ کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے تو گوگل سے دیکھا ہے، حضرت سے وہ مفتی دے خزہ داغن اگٹا مفتی ہے، مولوی صاحب کے پاس آتے ہم 2-3 نام لکھتے ہیں، بولا کچھ اور لکھ دو، 10 نام لکھتے ہیں، اللہ کا منگ نمونے دا کم زائن راو باسو تاکہ سارا ماخام پیدائش تزیاتی گی، لیکن ہم 10 نام لکھ کے دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی رکھے گا وہ جو حضرت کی گھر والی کہے گی، جو اس نے ڈرامے میں سنا ہوگا، جو اس نے فلم میں سنا ہوگا، جو انڈین ایکٹر کا نام ہوگا، اور پھر کہتے علماء پر ہماری جان بھی قربان ہے، یا خزہ پہ نشی قربان ہو لے۔ نام نام یقین مانے ایسا ہی ہوتا ہے، میں غلط باتیں نہیں کر رہا۔ تو بھائی دین سے ہمارا تعلق، اسی لیے یعنی ہر آدمی مفتی ہے، سب سے زیادہ مفتی پاکستان میں، یہ مفتی تو ویسے ہی بدنام ہے، مفتی کے پاس آپ فتویٰ دینے جاؤ وہ کہتا ہے یار میں سوچ کر بتاؤں گا، کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، 2 دن بعد آنا، سچ بولو ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ نائی سے پوچھو فوراً فتویٰ، موچی سے پوچھو فوراً فتویٰ، ریڑی والے سے پوچھو فوراً فتویٰ، کپڑے والے سے پوچھو فوراً فتویٰ، فٹ پاتھ پہ کرسی پہ ایسے بیٹھے ہو یہ کیا ہے، بولا یار اس مسئلے کا حل یہ، فوراً فتویٰ۔ تو بھائی یہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں جہنم میں لے آئی، وہ پہلا جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ریزن پیش کریں گے لم نکو نطعم المسکین، کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا پیش کریں گے کننا نخوض مع الخائضین، ہم دین میں اپنے اٹکل اور اندازے سے تکے لگاتے تھے، دین کی باتوں میں اپنے تخیلات کے گھوڑے دوڑاتے تھے۔ اور چوتھی چیز کننا نکذب بیوم الدین، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں آخرت کو مانتے نہیں، بھائی زبان سے مانتے ہو دل سے نہیں مانتے۔ اگر ہم آخرت کو مانتے تو دنیا کے پیچھے ایسے نہیں بھاگتے جیسے آج بھاگ رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا، دیہاتیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فوراً حکم آیا ارے تم ایمان نہیں لائے، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان دل میں داخل ہوگا تو کفر نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو باطل نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو شرک نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو حسد نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو بغض نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو جھوٹ نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو رشوت نکل جائے گی، ایمان داخل ہوگا تو سود نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو فراڈ نکل جائے گا، ایمان داخل ہوگا تو غیبت نکل جائے گی۔ یہ چیزیں نہیں نکلی، معلوم یہ ہوا ایمان صحیح طرح دل میں داخل، ایک پیالے میں پانی بھی ہو آگ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پانی آئے گا تو آگ بجھے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم پکے مومن ہیں، اور زڑو ڈھکتے گٹان پکی پراتے دی، حسد، کینہ، بغض، چغلی، بدنظری، فراڈ، رشوت، سود، کون سا گناہ ہے جو اندر نہیں ہے؟ ہم سب کی یہ حالت ہے۔ اسی لیے ایمان اتنا آسان نہیں،
چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اقبال نے کہا جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو سنیں مستند ذرائع سے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ فرمائیں گے ذرہم یأکلوا یتمتعوا یلہہم الامل فسوف یعلمون، ارے ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر، کھائے پیے مزے اڑائے، ڈھیل دے دیے، لگ پتہ جائے گا، آنکھ بند ہوگی تو، منکر نکیر آئیں گے تو، ملک الموت آئے گا تو، سور پھونکا جائے گا تو، حشر میں سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے تو، اس تانبے والی زمین اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر جب جواب دیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ وَيُلْهِمُ الْأَمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ میرے محترم دوستو، اس دن کی ذلت سے بچنے کے لیے اس دن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑے گا۔ سعید بن عامر صحابی گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت خبیب، دشمنوں نے دھوکے سے پکڑ لیا اور کہا کہ بدر میں جو ہمارے سردار قتل ہوئے ان کا بدلہ نبی کے صحابی سے لیں گے۔ تو مکے سے باہر تنعیم ایک جگہ ہے، وہاں پر لے گئے، اعلان کیا سب آ کر تماشا دیکھو کیا حشر کرتے ہیں ہم نبی کے غلام کا، ہم صحابی رسول کا، جو ہم سے ٹکر لے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، آؤ نظارہ کرو۔ سارا مکہ باہر نکل آیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی۔ عامر بن سعید مسلمان نہیں ہوئے تھے، لمبا قد تھا، چڑھتی جوانی تھی، یہ بھی تماشا دیکھنے آ گئے۔ اور جہاں ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کھڑا ہے وہاں کر ایسے کھڑا ہو گیا جو الگ سے چبوترا تھا کہ میں بھی منظر دیکھوں کہ اس نبی کے غلام کا کیا حال ہوتا ہے۔ خود بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سولی پر لٹکانے سے پہلے زندہ ان کا مسئلہ کیا گیا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، وہ زندہ ہے۔ کسی کافر نے کہا کہ بتاؤ اس نبی کا ساتھ چھوڑتے ہو یا نہیں، بتاؤ اتحب ان یکون مکانک محمد وانت ناج، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دے، تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم تکلیف دے، نعوذ باللہ انہیں ہم شہید کر دے۔ اب جس کا ہاتھ کٹ رہا ہو، پاؤں کٹ رہے ہو، وضو کٹ رہا ہو، خون بہ رہا ہو اور گرمی بھی ہو اور اس کو اپنی موت سامنے نظر آئے، اس کے ایمان پر قربان جاؤں۔ کہنے لگا ظالمو، نبی کی بات کرتے ہو، نبی کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اتنا بھی گوارا نہیں، میں اپنی جان نبی کی ناموس پر قربان کر دوں گا۔ یہ جذبہ کیوں بنا تھا؟ آخرت سامنے تھی، جنت سامنے تھی، اللہ کا دیدار سامنے تھا، نبی کی قربانیاں سامنے تھی، صدیق اور ابو بکر کی قربانیاں سامنے تھی، جہنم سے ڈر رہے تھے، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف تھا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایسی قربانی کو دیکھ کر سعید بن عامر کہتے ہیں مکے والوں نے انہیں شہید کر دیا، لوگ چلے گئے، سب کچھ بھول بھال بیٹھے، لیکن میرے ذہن سے بات نہیں نکلی۔ دن میں وہی حضرت خبیب سامنے ہیں، رات کو خواب میں خبیب سامنے ہے۔ میں نے کہا یار محبت ہو تو ایسی ہو، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم عاشق رسول، بال انگریزوں والے ہم عاشق رسول، چہرہ یہودیوں والا ہم عاشق رسول، لباس غیروں والا ہم عاشق رسول، شادی میں ہندو شرما جاتا ہے ہم عاشق رسول، کاروبار میں ساری باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں ہم عاشق رسول، ہر حکومت کہتی ہے سود کو ختم کرنے کے لیے ایک بھی قدم نہیں اٹھاتا، یہ سب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عاشق رسول تو وہ تھے انگلی کٹ
کٹ رہی ہے نبی پر قربان، پاؤں کٹ رہا ہے نبی پر قربان، بچہ دولخت ہو رہا ہے نبی پر قربان، کھیتیاں جلائی جا رہی ہیں نبی پر قربان، آگ میں ڈالا جا رہا ہے نبی پر قربان، سمندر میں پھینکا جا رہا ہے نبی پر قربان، جلتے تیل میں ڈالا جا رہا ہے نبی پر قربان، ماں باپ کو دولخت کیا جا رہا ہے نبی پر قربان۔ ارے ان کو پتا تھا آخرت سامنے تھی، اور انہوں نے اس لیے کہا محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ٹوٹ کر ہو۔ آخر وقت میں بھی دنیا والوں کے سامنے اگر فریاد کی، ایک فریاد کی تھی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے، 2 رکعت پڑھی، فارغ ہوئے، کافروں کو دیکھ کر کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، تم کہتے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی، میں اتنی لمبی نماز پڑھتا، مزہ آ جاتا، لیکن تم یہ بولو گے موت سے ڈر رہا ہے، نماز بھی زیادہ لمبی نہیں کی، آؤ مارو اس سینے کے اوپر تیر اور نیزے مارو۔ یہ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں وہ جو خبیب پر تیر چلے تھے، وہ جو نیزے مارے گئے تھے، وہ جو تلواروں کے زخم تھے، وہ جو وضو کٹ کٹ کر گرے تھے، وہ جو خون سے زمین کو رنگین کیا تھا، وہ جو اس کی جرت تھی، جوامردی تھی، استقامت کا جو وہ پہاڑ اور بحر بے کرا بنا ہوا تھا، مجھے اس چیز نے بے چین کیا۔ میں نے کہا یہ واقعی پروانے ہیں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ ہم بھی مسلمان بنے تو عامر بن سعید کی طرح، خبیب بن عدی کی طرح، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔